شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں۔ جاگ رہے ہو؟ ایک ضروری ہے کہ جب اماں کی شان سنی تو بابا کی بھی سنا دو، یہ ضروری آپ مطالعہ کریں۔ یہ کتاب بخاری، صحیح بخاری کہتے ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، باقی تو نہیں کہتے، صحیح ترمذی، ابن ماجہ صحیح نہیں کہتے، مگر یہ تیسری کتاب ہے جس کو کہتے ہیں المستدرک صحیحین۔ جاگ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ المستدرک اور احسان جماعت دعوت اسلامی کا سنیوں کے، اللہ تعالی ہمارے اس جماعت کو قائم رکھے۔ انہوں نے ان کا سندھی اردو میں ترجمہ بھی کر دیا، پہلے سر کوئی تو پڑھا نہیں ہوا، تو یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مرکز سے ایک جو ہے نا انہوں نے ابتاریہ، انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ نام کیا اس کا، اس نے لاہور سے یہ جو ان کا چھپا ہے اور مرکز سے اس کا ترجمہ ہوا۔ جاگ رہے ہو؟ شبیر برادر سے، شبیر، میں ایک حدیث سناتا ہوں، معتبر کتب جو ہے نا جس کو بخاری اور مسلم کی سند کے مثل اس کی بھی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے، آپ اندازہ لگیں کہ اس کی برکت کیا ہے۔ ایک حدیث سنیں، مولا سیدہ کی تو آپ نے سن لی، اگر مولا علی کی بھی سنیں نا کہ امام حسین کے بابے کی شان کیا ہے۔ وقت تو نہیں ہے مگر حضور نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنت، صحیح نے پہلے سنائی قبلہ عرفان شاہ بشدی نے دامت برکاتہ مولا کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک دن تو رات یہ ہوتی اس لیے ہوئے تو سنیں حدیث اور مولا اماں کا شان سنا، ابھی مولا علی کا سنیں تو ایمان تازہ کرنے کا، مگر سبحان اللہ کے بغیر میں نہیں سناؤں گا، میں ترجمہ جو کیا وہ لفظ بلفظ سناتا ہوں آپ کو، اپنے طرف سے نہیں۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قسم کھاتی ہوں، مانا اللہ کی، اما ام سلمہ حضور کی حرم کہتی ہے، جاگ رہے ہو؟ غور سے سنیں، اللہ کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اما فرماتی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ کون فرما رہی ہے؟ اما ام سلمہ، المستدرک صحیحین کے اندر، یہ ہمارے دعوت اسلام کے مرکز سے چھپی ہے، اور مطالعہ کریں ضرور، یہ چوتھا جلد ہے مگر اس کے اندر جتنے بھی جلد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، ایک حدیث میں نے پڑھا کہ حضور نے فرمایا کہ اے پیارے علی، جب میدان میں ابو بکر اور تو ہوتا ہے تو ایک کے ساتھ جبریل ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہوتا ہے، المستدرک کے اندر۔ جاگ رہے ہو؟ تو اماں نے فرمایا اللہ کی قسم، سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو آپ، جس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ میں قسم کھا کے، حضور کی حرم کیا کہتی ہے؟ فرماتی ہے کہ میں قسم کھا کے آپ کو بول رہی ہوں کہ حضور کو سب سے زیادہ قریب مولا علی تھے۔ ابھی سنیں، ایک دن حضور علیہ السلام کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، اماں فرماتی ہے سرکار کے جو آخری ایام تھے جس میں اعلیٰ آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو سرکار کریم جانے والے تھے، تو اماں فرماتی ہم سب، میں بھی تھی، اماں سیدہ کائنات تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، فرماتی ہے اماں، غور سے سنیں، پتہ نہیں سن رہے ہو، یعنی بہت بڑی چیز سن رہے ہو، خدا کے واسطے غور سے سنیں۔ پھر اماں فرماتی ہم سارے حضور کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے حجرے شریف میں، سرکار کے پاس تھے، سنیں تو صحیح کمال ہے۔ تو اماں فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام آئے ہوئے تھے، آپ حضور علیہ السلام بار بار پوچھ رہے تھے علی آ گئے، علی آ گئے، سبحان اللہ، سارے گھر والے بیٹھے، حضور کس کا پوچھ رہے ہیں؟ کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، سمجھا؟ پتہ نہیں سمجھا؟ سنیں وقت قلیل ہے، حدیث غور سے سنیں۔ تو بار بار پوچھ رہے تھے علی آ گئے، علی آ گئے، یہ حدیث کے دو جملے،
ٹھیک ہے نا سر. اما فرماتی ہے کہ بار بار سرکار جو ہے نا یہ جملے جوراتے رہے. سرکار علیہ السلام جا علی جن، حدیث کے جملے جا علی جن مرارن. اما فرماتی ہے مسلسل حضور فرماتے علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. سبحان اللہ نہیں بولو آپ نے. حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھو مسلمانوں، حدیث پڑھو. یہ جملے کیسے ہوں گے؟ جب آخری لمحوں میں سرکار یاد کر رہے ہوں گے. تو اماں فرماتی ہے، اماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بولی سلام اللہ علیہ، اللہ اکبر. حضرت فاطمہ بولی فقالت فاطمہ کأنک بأسطا فی حاجتک. اماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ بولی یوں لگتا ہے جیسے آپ نے ان کو کسی کام سے بھیجا ہے. اما فاطمہ نے فرمایا سلام اللہ علیہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مولا علی کو سرکار نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا. بار بار یاد کر رہے ہیں کوئی کام سے بھیجا ہے، اس لیے سرکار اتنا بار بار حدیث کے جملے کے بار بار علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. سبحان اللہ. سن رہے ہو، سن رہے ہو، سنو غور سے، بہت کام کی بات. اماں کی شان سنی، ابھی مولا علی کی سنی. تو اما فاطمہ نے فرمایا شاید حضور نے کسی کام سے بھیجا ہے. آپ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد، اما ام سلمہ فرماتی کچھ دیر گزری، دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ السلام کو ان سے کوئی ضروری کام ہے. اما فرماتی ہے جب سیدنا علی آئے تو اما ام سلمہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ سرکار اتنا یاد کر رہے تھے مولا علی کے لگتا ہے کہ کوئی کام ہے ضروری. سرکار جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. وہ جملے سنیں ایمان تازہ کریں. تو اما ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب میں سمجھ گئی کہ ضروری کام ہے چنانچہ ہم، اما ام سلمہ فرماتی میں، اما سیدہ کائنات، اما سیدہ عائشہ جتنے بھی بیٹے تھے، اما فرماتے ہم حجرے سے باہر نکل گئے. جب سیدنا علی آئے تو حضور کے حرم، اما سیدہ کائنات سب نے بولا کہ حضور اتنا یاد کر رہے تھے علی آئے، علی آئے، علی آئے، تو ہم نکل جائیں، کوئی خاص بات ہے تو حضور کرنا چاہتے. سنیں. تو اما فرماتی ہم جب نکل گئے سب باہر حجرے میں صرف مولا علی اور حضور تھے. جاگ رہے ہو؟ تو فرماتی ہے کہ بالکل میں، اما فرماتی ہے کہ سب باہر نکل گئے لیکن بالکل دروازے قریب میں بیٹھ گئے. اما ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں دروازے کے بالکل قریب بیٹھی، باقی سارے باہر نکل گئے، میں قریب تھی، میں دیکھ رہی تھی. تو اما فرماتی ہے کہ میں قریب تھی، میں نے دیکھا. اما ام سلمہ کہتی ہے حضور کے حرم ازواج مطہرات کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام، جملہ سنیں سرکار نے، اما فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت علی پر جھک گئے. سبحان اللہ. ایسی نہیں آنی چاہیے. میں جملہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضور علیہ اما ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام پہ آقا کریم علیہ السلام، اما فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت علی پر جھک گئے. سمجھو. سرکار تو علیم تھے، طبیعت مبارک اسی وقت جو ظاہری طرح ناساز تھی، تو جھکنا تو علی کو تھا. میرے قریب ہو جاؤ. حضور کیوں جھکے؟ تجھے مجھے سمجھانا تھا کہ کس کو قریب کر رہا ہوں. کون ہے علی جس سے محبت نہیں کریں گے مر جاؤ گے، جہنم کے اندر چلو جائے گے. اما ام سلمہ فرمایا سرکار جھک گئے مولا علی پہ. اور آگے جملہ سنیں. اما فرماتی ہے کہ حضرت حضور علیہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی وہ جلدی میں صرف ترجمہ پڑھا ہوں، حضرت علی پر جھک کر سرگوشی میں کوئی راز کی بات کر رہے تھے. اما فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مولا علی سے
کوئی خاص بات روحانیت کی، مولا علی تو قادری، چشتی، سہروردی سب ان سے کوئی راز تھا جو سرکار مولا علی کو بتا رہے تھے. تو اماں فرماتی آگے کہ راز کی بات کر رہے تھے. پھر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا. ترجمے والے نے انتقال لکھا ہے، مگر میں اس کے یہ خیانت کر رہا ہوں کہ ترجمے والے، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ انتقال، میں کہتا ہوں محبوب کا وصال ہو گیا. تو چنانچہ حضرت علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی تھے. اما ام سلمہ کے جملے ہیں. ابھی آپ ہم نے سنا کہ سیدہ کائنات کی شان کیا ہے، اور اس سے مراد کہ اماں فرماتی حضور جھک گئے اور سرکار کو راز کی باتیں مولا علی کو بتاتے رہے. اسی دوران سرکار کا وصال ہوا. آپ اندازہ لگائیں جس سینے پہ مصطفیٰ ہو اور سرکار کی جو وصال شریف ہو تو مولا علی کی شان اور حسین کے ابا کی شان کیا ہوگی.